عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کے قریب کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ تھا، اسلاف سے مراد کہ ہم سے گزرنے والے، ہم سے پہلے گزرنے والے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اہل علم، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب رمضان المبارک سے 6 ماہ رہ جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک پھر عطا کر دے، اس کی بہاریں ہمیں پھر ایک مرتبہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو رمضان المبارک کے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے وہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ جو پچھلے سال، پچھلے ماہ، پچھلے ہفتے ہمارے پاس موجود تھے، اب وہ موجود نہیں رہے، اور ابھی اگلے 4-5 دنوں میں پتہ نہیں کہ کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا۔ تو نیکی کی نیت کرنا یہ بھی اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ بندہ رمضان سے پہلے تیاری کرے، نیت کرے کہ میں رمضان المبارک میں یہ کام اس انداز میں کروں گا۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو نیت کے ساتھ بندے کے ایک نیکی جو ہے اس کی وہ لکھ دی جاتی ہے، اس کو مکمل نیکی مل جاتی ہے۔ اب رمضان المبارک میں پتہ نہیں کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا، اس کے نامہ مال میں نیکیوں کا اضافہ تو ہو گیا کہ فلاں فلاں نیکی اس نے اتنی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اگر بالفرض کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو یقیناً نیکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ چارپائی پر پہنچ گیا، لیکن جن نیکیوں کا اس نے ارادہ کیا تھا ان نیکیوں کا اجر اسے مل جاتا ہے۔
چونکہ اس نے ایک ارادہ کیا تھا کہ میں یہ نیکیاں کروں گا۔ تو رمضان المبارک سے پہلے انسان کو اپنی پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں رمضان المبارک میں یہ نیک اعمال پوری ذمہ داری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے دوسرے معاملات کو، مصروفیات کو ترک کر کے یا کم کر کے میں ان نیک اعمال کا اہتمام کروں گا۔ اس کا انسان کو پہلے سے اپنا ذہن بنانا چاہیے اور پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ میں اس پر عمل کروں گا۔ دوسرا ہے کہ رمضان المبارک یہ اللہ کا ایک مہمان مہینہ ہے جو ہمارے پاس آتا ہے۔ آپ ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس کوئی اہم مہمان آ رہا ہو تو ہم اس سے پہلے اپنے گھر کی کتنی تیاری کرتے ہیں۔ گھر میں پینٹ شینٹ، تیاری، صفائی ستھرائی، اس کے لیے بہترین کھانوں کا انتظام کہ یہ ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے، اس کے پروٹوکول کا، اس کے اکرام کا، احترام کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ ایک وہ رمضان المبارک مہینہ جو اللہ کا مہمان ہمارے پاس آتا ہے، اس کے لیے بھی تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ یا روٹین کی طرح جس طرح پہلے ہمارے دن گزر رہے ہیں اسی طرح گزرتے رہیں گے؟ جس طرح ہماری پہلے راتیں بیت رہی ہیں کیا اسی طرح یہ گزر جائیں گی؟ ہمارے معمولات میں کوئی فرق نہ آئے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے مہمان کی کوئی عزت نہیں کی۔ مہمان سے اگر ہمیں توقع ہے، جس طرح باہر سے آنے والے کسی عزیز اقارب رشتہ دار سے توقع ہوتی ہے کہ وہ آئے گا ہمارے پاس، اچھی توازو کریں گے، اچھا پروٹوکول دیں گے، کھانا کھلائیں گے، وہ خوش ہوگا، ہماری اس سے قربت بڑھے گی، ہمارے اس سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک سے تعلق بنانے کی بھی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رمضان اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ یہ روزے جو رکھنے ہیں انشاءاللہ، یہ روزے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، یا اللہ میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے روک دیا تھا، اس کو دنیاوی کئی ایسے معاملات جو عام دنوں میں جائز تھے، حلال تھے، میں نے ان سے منع کر دیا تھا، تو یا اللہ میری اس کے حق میں سفارش قبول کر لے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا قرآن بھی سفارش کرے گا کہ یا اللہ رات کو یہ سونے کا ٹائم تھا لیکن اس نے اپنے سونے کو ترک کر دیا تھا، اور میرے احترام میں اس نے اپنی راتوں کو قرآن میں مصروف کر دیا تھا، قرآن سننے میں، قرآن پڑھنے میں۔ تو حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی سفارش جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی۔ تو یعنی قرآن سے بھی تعلق بنانے کی ضرورت ہے اور رمضان سے بھی تعلق بنانے کی ضرورت ہے، روزے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ کوئی تمہاری آپشن پر نہیں ہے کہ دل چاہے تو رکھ لو، نہیں دل چاہتا تو نہ رکھو۔ کئی ایسے نوجوان ملتے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ روزے رکھے ہیں یا نہیں؟ جی روزے رکھے تھے۔ کتنے رکھے ہیں؟ میں نے 20 روزے رکھے ہیں، میں نے 15 روزے رکھے ہیں، میں نے 25 رکھے ہیں، باقی کیوں چھوڑ دیے؟ بس دل ہی نہیں کیا۔ گھر والوں نے کہہ دیا کہ ابھی 15 سال تیری عمر ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تیری عمر زیادہ ہوگی، پتہ نہیں زیادہ 50 سال ہوگی، کب شروع کرنے؟ ہر بالغ پر تو فرض ہے روزے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، گرمی ہے سردی ہے، کام کرنا ہے نہیں کرنا۔ بہت سارے ایسے طلباء تھے جو اپنے امتحانات، چونکہ گزشتہ سالوں میں میٹرک کے امتحان رمضان میں ہو رہے تھے تو وہ روزے چھوڑ دیتے تھے، جی پیپر کی تیاری کرنی ہے، پیپر دینا ہے، بڑا محنت والا کام ہے۔ خیر اچھا کیا اس دفعہ محکمہ تعلیم نے کہ تمام تر جو اگزام ہیں انہوں نے رمضان میں ان کو ختم کر دیا ہے، رمضان کے بعد لے گئے کہ رمضان میں اس طرح کا کوئی کام نہ ہو۔ بہرحال ہو بھی دنیاوی معاملات ہو بھی، کیا ان کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے؟ ہم مسلمان ہیں، یہ اسلام کا ایک رکن ہے، آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کتنی بڑی کوتاہی کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तुमसे पहले लोग भी दुनियावी काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, मुशक्कत ज्यादा थी उनके लिए। उस वक्त इस तरह का जदीद दौर नहीं था, इस तरह की आसानियां और सहूलियात नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने रोजे रखे, हमसे ज्यादा रखे। हमारे असलाफ रोजे रखते, इससे ज्यादा रखते थे। कुरान पढ़ते थे, हमसे ज्यादा पढ़ते थे। रात को नमाज तहज्जुद पढ़ते, तरावी पढ़ते, हमसे ज्यादा पढ़ते थे। ये सब कुछ मसरूफियात होने के साथ साथ वो इन चीजों का एहतमाम कर सकते हैं, तो फिर हमारे लिए कौन सी रुकावट है? हम क्यों इसका एहतमाम नहीं करते? जब रमजानुल मुबारक आता है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक अल्लाह की तरफ से ऐलान करने वाला ऐलान करता है, या बागी अल खैर अक़बिल व या बागी अल शर्र अक़सिर, या बागी अल खैर अक़बिल, ए नेकी के तलबगार, ए नेकी के मुतलाफी आगे बढ़। अब ये नेकियों का मौसम बहार आया है, ये सीजन आया है, ज्यादा से ज्यादा इसमें नेकी ले ले। और ए बुराई के तलबगार, बुराई के तालिब, रुक जा, अब अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं। तू फिर भी बुराइयां करके जहन्नम की तरफ जाना चाहता है, तू फिर भी नाफरमानियां करके शैतान की बात को मानना चाहता है, रुक जा, ठहर जा, छोड़ दे गुनाहों को। और सही मुस्लिम में रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा कान रमज़ान फुतिहत अब्वाबुर रहमा, जब रमजानुल मुबारक आता है, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दूसरी रिवायत में है, तुफ्तहु फीहि अब्वाबुल जन्नह व तुग़लक़ु फीहि अब्वाबुल जहीम, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत सजाई जाती है अहले ईमान के लिए, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और बड़े बड़े सरकश शयातीन जो हैं उनको जकड़ दिया जाता है। फिर वो लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। यहां सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, लोग तो बहुत ऐसे हैं, फिर भी नाफरमानियां करते हैं, फिर भी गुनाह करते हैं, उसकी वजह क्या है? असल में बड़े शैतानों को तो जकड़ दिया जाता है, छोटे जो हैं वो जिन्नों में से हों या इंसानों में से, वो लोगों को वरगलाने में फिर भी मसरूफ रहते हैं। इंसानों में से भी तो शैतान होते हैं ना, मिनल जिन्नति वन्नास, कुरान की जो आखिरी आयत है उसका तर्जमा यही है कि शयातीन जो हैं वो जिन्नों में से भी हैं, इंसानों में से भी हैं। बाद शैतान वो इंसानों में से जो होते हैं, वो जिन्नात के जो शैतान हैं उनसे भी ज्यादा बुराई में अहम किरदार अदा करते हैं, लोगों को गुमराह करने में, बरगलाने में। और बाद इंसान ऐसे होते हैं जो गुनाह कर करके उनके अंदर ऐसी आदत बन चुकी होती है कि वो रमजानुल मुबारक आ भी जाता है, बड़े बड़े सरकश शयातीन जकड़ भी दिए जाते हैं, वो फिर भी बुराई करते रहते हैं। आप इसको इसी तरह समझें कि सांप किसी को डस ले, सांप को मार भी दिया जाए, उसका जहर तो अंदर आ गया है ना, वो जहर इंसान को नुकसान पहुंचाता रहता है, वो तकलीफ देता रहता है। हालांकि सांप मर चुका है 2 दिन 4 दिन पहले, लेकिन ये जहर इंसान के अंदर मौजूद है। शैतान के असरात जो आ जाते हैं वो इंसान को गलत कामों की तरफ ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। हालांकि इंसान को चाहिए, तो असल कामयाबी है वो जहन्नम से बचने की है और जन्नत में दाखिल होने की है, उसके लिए कोशिश करे, उसके लिए मेहनत करे। सुनन निसाई की रिवायत है, हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बताइए कि जो जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाए। आपने फरमाया, अलैका बिस्सौम फइन्नहु ला मिस्ल लहु, तुम रोजे रखने को लाजमी तौर पर इख्तियार कर लो, इसलिए कि इस तरह का कोई और अमल नहीं है। यानी रोजे रखना इतना बड़ा और अजीम अमल है कि इस तरह का और कोई अमल नहीं है। और फिर हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, यह भी सही मुस्लिम में रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अब्दिन यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाह इल्ला बादल्लाहु बिज़ालिकल यौम वजहहु अनिन नार सबईना खरीफा, कि जो बंदा भी अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखता है, अल्लाह इस एक रोजे के बदले उसके चेहरे को जहन्नम की आग से इतना दूर कर देते हैं
जितना कोई 70 साल तक सफर करे तो जितनी मुसाफत तय होती है, एक रोजे की वजह से उसके चेहरे को जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाता है। कितना अजीम अमल है, कितना फजीलत वाला अमल है। और फिर इब्ने माजा में रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सियामु जुन्नतुम मिनन नार का जुन्नति अहदिकुम मिनल क़िताल। फरमाया रोजा जो है ये ढाल है। जिस तरह मैदान जंग में जब पहले लड़ाई होती थी 10 ब 10 2 ब 2, तो दूसरे के दुश्मन के वार से बचने के लिए आगे ढाल कर लेते, उसका वार तलवार आती तो वो उस ढाल पर लगती, इंसान का जिस्म महफूज हो जाता था। जिस तरह तुम लड़ाई में अपने लिए ढाल को इख्तियार करते हो, रोजा जो है ये जहन्नम की आग से ढाल है। रोजा इंसान को जहन्नम से बचाने वाला है, रोजा इंसान को गुनाहों से बचाने वाला है। लिहाजा रमजान आने से पहले इस बात का पुख्ता इरादा और बंदा नियत करे कि इंशाअल्लाह पूरे महीने के रोजे रखेंगे। पहला काम तो ये है। और सहाबा इकराम अपने बच्चों को रोजा रखवाया करते, छोटे बच्चों को जिन पर भी फर्ज नहीं है। कहते हैं जब शाम के करीब टाइम होता है ना, उनको भूख लग जाती, उनको खिलौने दे देते कि उनके साथ मशगूल हो जाएं, खेलना शुरू कर दें ताकि उनका रोजा पूरा हो जाए। हमारे यहाँ अभी बच्चा है 12 साल का, 14 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, बालिग हो गया, अभी बच्चा है। अभी रोजा रखने से ना पता नहीं इसको क्या होगा। कोई कहता है मुझे घबराहट तारी होती है, कोई कहता है जी मुझे शुगर है। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे मरीज जो हैं वो शुगर वाले भी होते हैं लेकिन वो मुसलसल रोजे रखते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। लिहाजा मेरा मशवरा है कि वो ज्यादा खाने पीने की बजाय रोजे रख कर देखे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बल्कि मेरे एक उस्ताद हैं, वो शुगर 20-25 साल पहले, उस वक्त भी उनको हार्ट का मसला भी था, शुगर भी थी और सफर बहुत ज्यादा दीनी सफर करते, तबलीगी दौरों पर रहते और उसके साथ साथ गर्मी हो या सर्दी हर सोमवार का, जुमेरात का भी रोजा, यानी फर्जी रोजों के अलावा नफली, और शुगर आड़े नहीं आती और कोई बीमारी आड़े नहीं आती। हाँ, जो ज्यादा मरीज है जिसका कोई हल नहीं निकलता, उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए। लेकिन छोटी छोटी बीमारियों को, माजूरियों को बहाने बनाकर रोजे ना रखना कि बस जी बीमार हूं, मैं मरीज हूं, बस जी वो शुगर है ना, फिर तो क्या करते हैं सारा दिन। मरीज तो खाना कम खाता है दूसरों की निस्बत, तो ये कोशिश करें कि रोजे रखें, अल्लाह के मेहमान की इज्जत करें और अपने आप को उन खुश नसीबों में शामिल करें कि जिनके लिए रमजान सआदत का बायस है, जिनके लिए रमजान जन्नत में जाने का बायस है। और फिर बगैर उज़र के कभी भी रोजा ना छोड़ें, और रोजा रखकर सिर्फ और सिर्फ रोजा खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत-तरगीब बत-तरहीब की रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को बयान करने वाले हैं कि आपने फरमाया, लैसा सियामु मिनल अक्ल वश्शुर्ब इन्नमा सियामु मिनल लग़्व वर्रफ़थ फ़इन साबक अहदुन औ जाहिला अलैक फ़कुल इन्नी साइम। फरमाया सिर्फ खाना और पीना छोड़ देना इसको रोजा नहीं कहते, ये रोजा नहीं है। सिर्फ ये समझ लें कि सारा दिन खाना पीना नहीं, ये हम रोजे से हैं, बल्कि रोजा तो ये है इंसान लगव, बेहुदा नफसानी ख्वाहिशात की, जिनसी ख्वाहिशात की, इन सारी चीजों को छोड़ दे। और अगर तुम्हें को गाली दे या जहालत के साथ तुम्हारे साथ पेश आए, उसको आगे से गाली नहीं देनी, उसको बुरा नहीं कहना, बल्कि उसको आपने कहना है मैं रोजेदार हूं, इन्नी साइम। जवाब मैं दे सकता था लेकिन मैं रोजा अपना खराब नहीं करना चाहता, मैंने रोजा रखा हुआ है। और यकीन जाने जब बंदा रोजा रख लेता है ना तो उसको फूंक फूंक कर चले तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, बहुत सारे गुनाहों से। अगर उसको एहसास हो कि मैंने रोजा रखा हुआ है, उसका ज़मीर जिंदा हो कि मैंने रोजा रखा हुआ है। और फिर इब्ने माजा की रिवायत है, सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू व रुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लस सहर
آپ نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی روزہ رکھنے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے. اور باب الریان حدیث میں آتا ہے جنت کے دروازوں میں سے 8 دروازوں میں سے ایک کا نام ہے باب الریان. قیامت کے دن اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی این الصائمون، اور روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار آ جائیں گے یا اللہ ہم ہیں. کہا جائے گا کہ یہ باب الریان جو روزے والا باب ہے نا، اس دروازے سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو مقصد تو یہ ہے، تو صرف اور صرف اپنے منہ کو بند رکھنا، کھانا پینا نہیں، اور سارے کے سارے دن ہر غلط کام کرنا، گناہ کرنا. ملاوٹ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، جھوٹ بول کے سودا کر رہا ہے، اور غیبت کر رہا ہے، چگلیاں کر رہا ہے، دل حسد کینے بغض کے ساتھ بھرا ہوا ہے، نفاق اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، سامنے والے سے ملتا بھی ہے، دل سے میل نہیں جاتی. فرمایا ایسے روزے دار کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور بہت سارے ایسے ہیں جو رات کو قیام کرنے والے ہیں، ان کو سوائے جگراتے کے، ان کو نیند چھوڑنے سے جاگنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کے روزے بھی ہوں اور روزے کا فائدہ بھی نہ ہو. ایسے بے جان روزے اور ایسی بے جان تراوی اور رات کی بیداری سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. کہ آپ نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، غلط اعمال نہیں چھوڑتا، جہالت نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اس کے کھانے اور پینے کو چھڑا دے، یعنی اس کو سارا دن بھوکا پیاسا رکھے. اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا روزہ رکھیں، سارا دن پھونک پھونک کر ملاوٹ نہیں کرنی، دکانداری کر رہے ہیں خیانت نہیں کرنی، مال میں وقت میں دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، اور اسی طرح اپنے دل کو صاف رکھنا ہے اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. یہ ہے روزے کی اصل روح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک دعا سکھائی ہے، 4 الفاظ ہیں، بڑی ہی قیمتی دعا ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے اور یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. 4 الفاظ ہیں. اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پرہیزگاری کا، والعفاف پاک دامنی کا، برائی بے حیائی سے یا اللہ تو مجھے بچا لے، والغنا اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں کہ میں کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا یا اللہ مجھے نہ بنا دے. یہ دعا 4 الفاظ ہیں اس کے اندر، اور چاروں کے اندر مفہوم جو ہے وہ بہت وسعت والا ہے. ایسی دعائیں بھی کرنی چاہیے. اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو انسان کے اندر گناہ پہلے پائے جاتے تھے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ روزہ نیکی کا عمل تو کر رہا ہے لیکن گناہ زیادہ ہے، وہ نیکی کا عمل جو ہے وہ بھی گناہوں میں ڈوب جاتا ہے. بعض اوقات نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں تو وہ مٹ جاتی ہیں نیکی کی برکت کی وجہ سے. لہذا انسان کو ایسا ہونا چاہیے ناشکری کے جذبات چھوڑ دے، نافرمانی والے کام چھوڑ دے، اور اس طرح اور جو بھی گناہ کے کام جن کا ذکر کیا میں نے، ان سب سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں روزہ ہو. روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات وہ اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرضی نماز ضروری ہے. کہ فرضی نماز ارکان اسلام میں سے روزہ ہے تو اس سے پہلے نماز ہے، جس کا بہت زیادہ حکم بھی دیا گیا، تلقین بھی کی گئی کہ فرضی نماز، اور فرضی نماز مردوں کے لیے باجماعت
اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام ابن ابی شیبہ نے ایک حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا قول ذکر کرتے ہیں، سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں ما اذن المؤذن منذ 30 سنہ الا وانا فی المسجد، کہتے ہیں 30 سال گزر گیا، 30 سال جب مؤذن مسجد میں اذان کہتا تھا میں مؤذن سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ 30 سال 30 دنوں کی بات نہیں۔ ہماری کیا کیفیت اور ہماری کیا حالت ہے؟ کیا ہم بھی اس طرح باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 30 سال گزر گیا میری زندگی کے، مؤذن جب اذان کہتا تھا میں اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ اس لیے محترم بھائیوں، باجماعت نماز کی عادت ڈالیں، وہ اپنے آپ کو بدلیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، بس مصروفیت بڑی ہے، دکانداری جان نہیں چھوڑتی، دل چاہتا ہے مسجد میں جائیں، بس دکانداری ہے جی، کیا کریں؟ پھر کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھیں اور کیا کرنا ہے؟ دکانداری نہیں چھوڑ سکتے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، ملازمت ہے، آفس ہے، نیند خراب ہوتی ہے، میری طبیعت خراب ہے، مجھے مسجد میں جاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، کئی طرح کے ہم نے طرح کے شیطان ہمیں بہانے دیتا ہے۔ ان سب کو چھوڑیں، مسجد میں پہنچیں، بلکہ کوشش کریں زیادہ وقت، جن کے پاس ٹائم ہے، جو بزرگ ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، اپنا ٹائم گلی میں بازاروں میں ضائع کرنے کی بجائے اللہ کے گھروں میں اذان سے پہلے آ جائیں، مسجد میں آ کر اپنا ٹائم گزاریں، ان کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے ان کے متعلق کہ 40 سال گزر گیا، کہتے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کبھی باجماعت نماز سے پیچھے نہیں رہے۔ اور یہ تو اس دور کی بات ہے، آج کے دور میں بھی میں اقبال ٹاؤن پڑھتا تھا، یہ سن 2000 کی بات ہے، تو وہاں 2 سال میں نے ایک شخص کو دیکھا، آج بھی مجھے ان کا چہرہ بھی یاد ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عبدالرشید ان کا نام تھا۔ 2 سالوں میں 5 نمازیں ہوتی تھی ہر روز مسجد میں، تو کبھی ایک نماز بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے نہ ہو۔ بارش ہو رہی، آندھی ہو رہی، ہم ہاسٹل میں موجود ہیں، ہم اوپر سے نیچے آئے، آگے مسجد میں فجر کی نماز ہے، دیکھا طوفانی بارش ہے، وہ اپنی گاڑی میں ہم سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوتے تھے۔ ایسے لوگ آج بھی ہیں کہ اگر کوئی اہتمام کرنا چاہے تو رکاوٹ کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں بھی تو بدلنا چاہیے نا اپنے آپ کو۔ جمعہ پڑھنے کا کوئی فائدہ تو ہونا، یا بس سن کر چلے جائیں، بس ٹھیک ہے ویسے کے ویسے رہیں، اور پھر جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا آپ کا ذکر ہوتا ہے؟ برے لوگ ہی ذکر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تاش کھیلا کرتے تھے، سارا دن جی ہمارے ساتھ بڑی گپ شپ لگایا کرتے تھے، اور مسجد میں آؤ گے آپ کا تذکرہ ہوگا، گواہیاں یہ اللہ کی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بنتی ہیں کہ یہ بڑا پکا نمازی تھا، 5 وقتوں میں 5 اوقات اس کے مسجد میں باجماعت نماز میں گزرتے تھے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ پکا مستقل نمازی۔ اور اسی طرح امام ربیعہ کے بارے میں ہے، کہتے ہیں ما اذن المؤذن لصلاۃ الصبح منذ 40 سنہ الا وانا فی المسجد الا ان اکون مریضا او مسافرا، کہتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے، کہتے ہیں فجر کی اذان جب مؤذن کہتا تھا میں اس سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا تھا، الا کہ میں سفر میں چلا جاؤں یا بیمار ہو جاؤں، وگرنہ میری زندگی میں کبھی کوئی دن نہیں آیا کہ میں مسجد سے غائب ہوں اور فجر کی اذان ہو جائے۔ حالانکہ اذان کے وقت حاضر ہونا فرض نہیں ہے، باجماعت نماز پڑھنا لازم ہے، لیکن ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو نماز سے پہلے مسجد، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ لہذا نماز باجماعت کی پابندی یہ لازمی ہے اور ضروری ہے، اور اس کے ساتھ نماز تراویح کی پابندی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ ہر روز، یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ آپ نے 3 دن نماز تراویح پڑھی ہے، یہ چلتی پھرتی باتیں ہیں، یہ اصل بات نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا معمول تھا، آپ نے ہمیشہ نماز تراویح پڑھی ہے، ہمیشہ پوری زندگی، گرمی ہو یا سردی، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہی تراویح جو ہے
وہی تہجد عام دنوں میں اس کو کہا جاتا ہے، رمضان میں باجماعت وہ تراویح کی صورت میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نماز ایک ہی ہے، تراویح بھی یہی ہے، تہجد بھی یہی ہے، قیام لیل بھی یہی ہے، قیام رمضان بھی یہی ہے، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ تو لہذا نماز تراویح اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کا اہتمام، رات کو قرآن سنیں گے تو قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا نا۔ تو آج ہی نیت کریں کہ پورا مہینہ انشاءاللہ، وہ 2-4 دنوں والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ پہلے دن مسجد بھری ہوتی ہے، پیچھے والا حال بھی کھولنا پڑتا ہے، کیا ہے جی ماشاءاللہ نماز تراویح میں۔ دوسرے دن وہ پیچھے والے حال میں ایک آدھی صف رہ جاتی، تیسرے دن پیچھے والا حال میں ضرورت نہیں پڑی، کھولا ہی نہیں، چوتھے میں پیچھے والی 2 صفیں کم ہو گئی ہیں۔ اچھا پھر نماز تراویح میں کم ہوتے ہیں، جب 5-7 روزے گزرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ تراویحوں میں وہ 4 صفیں رہ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ 10-15 دن روزے گزر جاتے ہیں تو مغرب میں بھی لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ حال جو دونوں حال مغرب میں بھرے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، مغرب میں بھی کم ہونے شروع ہو گئے، فجر میں بھی کم ہونے شروع ہو گئے۔ یہ آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ اس بات کا عزم کریں کہ پورا ماہ انشاءاللہ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز تراویح بھی پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا کریں۔ اور 8 تراویح ہیں، 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو 1 گھنٹہ قرآن نہیں سن سکتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ شاید 4-4 گھنٹے موبائل کو دے دیتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ، فضولیات پہ، کوئی کام نہیں، وہاں 4-4 گھنٹے موبائل کو دے دیتے ہیں، 1 گھنٹہ قرآن نہیں سن سکتے۔ اگر آپ کا ضمیر یہ برداشت نہیں نہ کرتا، پھر اپنے ایمان کی فکر کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیفیت کیا ہے، میری صورتحال کیا ہے، کہ میرا دل قرآن سننے کو پسند نہیں کرتا، موبائل سننے کو میرا دل چاہتا ہے، موبائل دیکھتے ہوئے مجھے سکون ملتا ہے اور قرآن سنتے ہوئے مجھے سکون نہیں ملتا، مسجد میں آ کر مجھے اطمینان نہیں ملتا۔ پھر اپنی فکر کریں، اپنے ایمان کی پر نظر ثانی کریں، خیال کریں کہ آپ کی کیفیت کیا ہے۔ جب آپ کو نیکی میں سکون ملے اور برائی سے نفرت ہو، یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ایمانی کیفیت ہے۔ اور جب آپ کو نیکی میں سکون نہ ملے، نیکی مسجد میں آتے ہوئے آپ کو پریشانی ہو اور قرآن سننے کو دل نہ کرے، برائی میں آپ کو سکون ملے، تو سمجھ لیں کہ پھر ہم ایمان سے دور جا رہے ہیں، میری پھر کیفیت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا معمول بنائیں پورا، کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، میں نے پوچھا کہ رمضان میں آپ نظر نہیں آتے، یہاں سے کچھ دور رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں زیادہ قرآن پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ کہتے ہیں بس 10 پارے ڈیلی پڑھ لیتا ہوں، رمضان میں 10 قرآن مکمل کر لیتا ہوں۔ تو یار 10 قرآن ایک بندہ پڑھ لیتا ہے تو ہمیں کیا، ہم نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی 2-3 قرآن تو ہمیں بھی پڑھنے چاہیے نا۔ جو بڑا مصروف ہے کم از کم 1 مرتبہ تو وہ پڑھ لے نا۔ دکان میں بیٹھے ہوئے دکان روکتی ہے قرآن پڑھنے سے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، جتنا ٹائم آپ موبائل کو دیتے ہیں اتنا آپ قرآن کو دے دیں تو آپ کئی مرتبہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو رمضان میں موبائل کو کم کریں، رمضان المبارک میں شاپنگ کو کم کریں، کپڑے لانے عید کے لیے، گھر کا راشن لانا ہے، جوتا لینا ہے، رمضان سے پہلے چلے جائیں۔ ضرور بازار میں جا کر چیزیں مہنگی بھی خریدنی، دھکے بھی کھانے، اپنے قیمتی وقت کو جا کر رمضان المبارک میں اور تاک راتوں میں جا کر بازار میں ضائع کرنی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے۔ ہمیں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم اپنا قیمتی وقت جا کر کہاں ضائع کرتے۔ ابھی 3-4 دن ہے نا، شاپنگ کر لیں، بازار میں جا لے آئیں جو لانا ہے، عید کی تیاری کر لیں، کون روکتا ہے؟ چیزیں سستی بھی مل جائیں گی اور بازار میں رش بھی کم ہوگا اور آپ کا قیمتی وقت بھی بچ جائے گا۔ ایک اپنا نظام الاوقات بنائیں، ایک پورا شیڈول بنائیں رمضان کا، کہ میں نے اتنے پارے ہر روز پڑھنے ہیں، اتنے ذکر اذکار کرنے ہیں، دعا کرنی ہے رمضان میں، روزہ رکھنا ہے، میں نے افطاری کرنی ہے، میں نے صدقہ خیرات کرنا ہے، اپنے بچوں سے صدقہ خیرات کروانا ہے، اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور پھر انشاءاللہ رمضان المبارک کا حق ادا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔